نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه أحمد والترمذي ترمذی میم کے نیچے زیر ہے، ترمز نہیں، ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عبدا، تر و تازہ رکھے اللہ اس شخص کو، سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فحفظها، پھر اس کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا یعنی اس کی حفاظت کی، ووعاها، اور اس کو سمیٹ لیا اور اس کو یاد رکھا، یعنی پہلے یہ کہ اس کی حفاظت کی، اس کو یاد کیا، پھر اسے یاد رکھا، فوعاها۔ وعاء اصل میں کہتے ہیں برتن کو، تو برتن میں جو چیز ڈالی جائے وہ کیا ہوتی؟ مثلا آپ کھانا پکانے کے لیے گھی نکالتے ہیں، آئل نکالتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں، اور جس چمچ سے مثلا آپ نے نکالا کچھ اسی میں چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر آپ بچے ہوئے کو دوبارہ برتن کے اندر ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وعاها کا معنی یہی بنتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھا، اسے سمیٹ کر رکھا یعنی یاد رکھا۔ فرب حامل فقہ، فرب تو بہت سے، کئی ایک، حامل فقہ، فقہ کے اٹھانے والے یعنی حامل فقہ، غیر فقیہ، نہ سمجھ ہوتے ہیں، ورب حامل فقہ، اور بہت سے حامل فقہ یعنی علم دین رکھنے والے، الی من ہوا افقہ منہ، اس تک لے جاتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ثلاث، تین لوگ، لا یغل علیہن قلب مسلم، نہیں خیانت کرتا ان کی مسلمان کا دل۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں خیانت کرتا ان میں کسی مسلمان کا دل۔ نمبر ایک، اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، والنصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، ولزوم جماعتہم، اور ان کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، اس کو پکڑے رکھنا، فإن دعوتہم، کیونکہ ان کی دعا، تحیط من ورائہم، انہیں گھیرے رکھتی ہے جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں، یا ان کے چاروں طرف سے انہیں گھیرے رکھتی ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد، ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اب ذرا سی اس کی تفسیر متوجہ ہو، سننے کے لیے، سن کر سمیٹنے کے لیے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا۔ یہ نہیں کہا جس نے میری بات لکھی پھر اس کو یاد کیا۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو کیا کہا تھا آپ سے؟ پوری توجہ سننے پہ رکھیں، سن کے سمجھے بات کو، کیونکہ اگر آپ لکھنا شروع ہو گئے تو پھر آدھی بات سنی جائے گی، آدھی کے لیے آپ اپنے کان بند کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دعا دی ہے اس شخص کو جو آپ کی بات کو غور سے سنے۔ سمع مقالتی، مقالہ کا لفظ قول سے ہے، یعنی آپ کا قول، آپ کا کلام،
آپ کی کنورسیشن، آپ کا فرمان، آپ کی بات، نضر اللہ، اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، خوش رکھے، جس نے میری بات سنی پھر اس کو یاد کر لیا۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، اپنے دل میں اتار لیا۔ اس کا مطلب صرف رٹنا نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یاد کرنے کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جیسے کوئی صورت یاد کی تو کیا کیا؟ رٹ لیا، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ اس کو دل میں اتار لیا، حفظہا، اس کی حفاظت کی، یعنی اس کو یاد کیا، اسے دل میں اتار لیا، یعنی اتنی توجہ سے سنا کہ بات دل میں اتر گئی۔ اور جو دل میں اترتا ہے وہی چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں غم ہو تو چہرے پہ کیا آئے گا؟ غم۔ دل میں نفرت ہو تو چہروں پہ کیا آئے گی؟ نفرت۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہوگا لا محالہ وہ چہرے پر آئے گا۔ جو چیز اس نے سنی، توجہ سے سنی، شوق سے سنی، اس کو اہمیت دی، اس کو دل پہ لیا، اسے محفوظ کر لیا، فوعاہا، پھر اس کو سمیٹ کر رکھا، یعنی اسے یاد رکھا، بھلایا نہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں دیا۔ ایسا شخص، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بعض حامل فقہ یعنی علم دین کے حامل ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے؟ بہت سے دین پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں جن میں دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی ہم سب دیکھ لیتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں سے دین پڑھ کر بھی دین نہیں سمجھتے۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے کہ عمل کیا ہے؟ مثلا ہم علم کے بارے میں جو حدیث پڑھ چکے ہیں، جن لوگوں کو تو واقعی سمجھ میں آ گئی ہیں، پھر نہ تو وہ چھٹی کریں گے، نہ ہی وہ سبق کے ساتھ خیانت کریں گے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہ ہی وہ اپنی کمٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کریں گے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ان کو گھیر لے اور وہ بے بس ہو جائیں، ورنہ سستی اور غفلت اور بے پرواہی اور بے توجہی پھر نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک کا کوئی حصہ آپ سنتے ہیں تو کیسے پتا چلے آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جب وہ آپ کے عمل میں نظر آنے لگ جائے، آپ کی گفتگو میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے معاملات میں۔ ورنہ یاد کرنے کو تو بہت سے لوگوں کے حافظے دوسروں کی نسبت بہتر ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں کہ قرآن پاک پورا یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا پکا ہوتا ہے، اتنا حفظ ہوتا ہے، کہیں سے پوچھیں کمپیوٹر کی طرح آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن اگر ان کے عمل کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں تو بہت ڈپریشن ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، ایسی پریشان کن تکلیف دہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں نا، ہے نا ایسی مثالیں۔ تو یاد تو انہوں نے بھی کیا ہے۔ اگر حدیث کے یاد کرنے کا مقصد یا مطلب یہی ہوتا کہ وہ حدیث کو رٹ لیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو کیا مشکل ہے، 2-4 دفعہ میں آپ کو کلماؤں گی، آپ رٹ لیں گے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ بات دل میں اترے، ایسی اترے کہ عمل بدل جائے۔ کیونکہ ساتھ ہی آپ نے مزید خود ہی فرما دیا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے حامل فقہ، کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، رٹا لگائے ہوئے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ سمجھ ہوتے ہیں، دین کی کوئی سمجھ ان کے پاس سے نہیں گزری ہوتی۔ ورب حامل فقہ، اور کچھ دین کی سمجھ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں الی من هو افقہ منہ، وہ ان لوگوں تک جا بات پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ بھی تو ان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے نا۔ پھر جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کے دل کو لگ جاتی ہے، پھر اس سے آپ کس رویے کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ سن کے بیٹھا رہ جائے گا؟ مجھے بتائیے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے دل پہ لگی اور آپ نے اسے دوسروں سے ڈسکس نہ کیا ہو۔ کسی سے تو ضرور شیئر کرتے ہیں نا۔ کون سی باتیں ہمارے دل پہ لگتی ہیں؟ مثلاً کوئی شخص آپ کو تانا دے دے تو آپ کو وہ بہت برا لگتا ہے نا، دل میں لگ جاتا ہے، پھر آپ ضرور دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک آدھ تک پہنچاتے ہیں، کچھ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بعض لوگ تو پورے شہر میں اعلان کرتے ہیں۔ اگر کوئی کامیابی ملے، کوئی اچھی خبر ملے تو اس کو بھی ہم فوراً شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مثلاً کہیں اپنے امتحان میں ٹاپ کریں یا آپ کے نمبر اچھے آئیں اور آپ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ اور کیا بتاتے ہیں کسی کو؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے جس سے ہمارا نفس متاثر ہو یا ہم ہرٹ ہوں یا جو ہمارے نفس پہ ٹھیس لگے تو ہم لازماً دوسرے سے ڈسکس ضرور کرتے ہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے نا، تکلیف تو حالانکہ کسی اور کو ہو رہی تھی مگر آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر پہنچ کر پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ آج تو بہت برا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے،
مثلاً آپ نے کوئی چیز پڑھی اور اسی دن وہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو اس کو بھی آپ ضرور ڈسکس کرتے ہیں. جی سامنے سے کوئی, جی آپ, جی ہاں, کوئی تعریف ملے, کوئی شاباش ہو, کوئی آپ کو اچھا کہے تو پھر آپ ضرور کسی دوسرے کو بتانا چاہیں گے. جی ادھر لیفٹ ہینڈ سے, جی آپ. اگر کسی دوسرے سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے اور وہ شخص ہمیں اچھا نہیں لگتا تو پھر تو ہم اس کو معاف بالکل نہیں کریں گے, ضرور آگے بات کریں. اب یہ ہے کہ نتیجہ ان ساری باتوں کا کیا نکلا؟ ایک ہی نکلا نا, کہ جو بات ہمارے دل میں اتر جائے, اور دل جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے نا, اچھے جذبات یا برے جذبات دونوں طرح سے, جو ہمارے دل کو لگ جائے, چاہے خوشی کی بات ہو, چاہے غم کی بات ہو, غصے کی بات ہو, ناپسندیدگی کی بات ہو, یا کوئی اچھی بات ہو جس سے ہمارے ذہن کی کوئی کنفیوژن دور ہو, چاہے وہ دوسرے سے متعلق ہو یا نہ ہو, دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, دوسرے کے عمل اس سے زیادہ ہو یا پہلے بھی برباد ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضرور اس سے ذکر کرتے ہیں. یہی مفہوم یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس کے تو دل میں بات اتر جائے گی پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. میں عقبہ بن نافع کا ایک کال پڑھ رہی تھی. عقبہ بن نافع کون تھا, کچھ پتا ہے؟ کسی نے کوئی تاریخ پڑھی ہوئی ہو, اسلامی تاریخ؟ کسی نے نہیں پڑھی. افریقہ کی فتوحات کس نے کی تھی؟ عقبہ بن نافع بھی انہی لوگوں میں سے ہے جس نے افریقہ کی طرف بہت سی فتوحات کی, اور فتوحات کرتے کرتے افریقہ کراس کر کے اٹلانٹک کے ساحل تک پہنچ گیا. وہاں جب آگے سمندر تھا, اٹلانٹک تھا, تو کھڑا ہو کے کہنے لگا, اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی آبادی ہے, وہاں بھی کوئی اللہ کی مخلوق رہتی ہے, تو میں وہاں تک پہنچوں گا اور اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا, تاکہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہ رہے کہ جس تک یہ بات نہ پہنچے. یہ جذبہ تھا اس دور کے لوگوں میں. تو ان کے اندر یہ جذبہ کیوں لگا ہوا تھا اور ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان تھے, یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ ہم نے دل پہ نہیں لیا ان باتوں کو, اس لیے کہ ہمارے دل پہ اور بہت سی باتیں ہیں. ہمارے دل فارغ ہی نہیں ہے کوئی پازیٹو کام کرنے کے لیے. غیر ضروری چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ضروری قرار دے دیا ہے, اسی میں الجھے ہوئے ہیں, اسی گھیرے میں گھرے ہوئے ہیں, اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتی. بہرحال تو بات یہ ہے کہ آج اگر ایک بھی عقبہ بن نافع ہو, ہمارے نوجوانوں میں سے ایک بھی ہو جو کسی ساحل سمندر پہ کھڑا ہو کے یہ بات سوچتا ہو کہ اگر مجھے پتا چل جائے اس سمندر کے پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں وہاں تک بھی جاؤں گا. ہم تو سمندر تک نہیں جاتے, اس کے پار کہاں جائیں گے؟ ہمارے جو مقاصد ہیں اور پرائرٹیز ہیں وہ بدل چکی ہیں. صحابہ کرام میں, تابعین میں, پہلی 3 سینچریز جو ہے مسلمانوں کی, خاص طور پر ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک تڑپ تھی, ایک جذبہ تھا. ان کا اٹھنا بیٹھنا, جینا مرنا, ان کے سفر, ان کی خوشی, ان کی غمی, ان کا سب کچھ کیا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچا دیں کسی طرح. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ باتیں پتا چلتی ہیں اور پھر ان کے دل کو بھی لگے, اور پھر دل کو لگ جائے اور جا کے کسی اور تک بھی پہنچا دیں, کیونکہ کئی لوگ آپ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہیں جن تک ہم بات پہنچائیں, معلوم نہیں وہ کتنے زیادہ اچھے طریقے سے اور آگے لے جائیں اور آگے, اور دنیا کے آخری کونے تک بھی بات پہنچ جائے. تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تو بڑی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں, ان کے دل میں تو کچھ نہیں اترتا, اور کچھ بہت سمجھدار ہوتے ہیں جو صرف سن کے اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ آگے لے کے چل پڑتے ہیں اور ان تک جا پہنچاتے ہیں جو پہنچانے والوں سے بھی زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے مثلا امام بخاری نہ تو صحابی تھے اور نہ ہی مکہ کے رہنے والے تھے یا عرب کے رہنے والے تھے. وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بخارا کے رہنے والے تھے. ہزاروں میل کا فاصلہ وہاں سے, یعنی مکہ سے بخارا تک کا اگر مبالغہ بھی ہو تو سینکڑوں میل تو لازمی ہے. اب امام بخاری کہاں سے آتے اگر بخارا تک مسلمان نہ پہنچتے اور اسلام کا پیغام نہ جاتا؟ تو آپ کو ایسے اسکالرز ملتے نہیں ملتے. آج مشکل کیا ہے کہ ہم نے یہ پیغام دوسری قوموں تک پہنچایا ہی نہیں ٹھیک طرح, کہ ان کے اندر سے لوگ پیدا, اکا دکا کہیں کہیں کوئی ملتا ہے کہ کوئی مسلمان ہوا, کنورٹ ہو گیا, اس نے دین سیکھا سمجھا, پھر اس نے آگے پہنچانا شروع کیا. مثال کے طور پہ حمزہ یوسف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, وہ اسلام کی طرف آیا, پھر اس نے کئی سال تک دین پڑھا, پھر اس کے بعد اب لوگوں کو پہنچا رہا. لیکن چند ایک اور نظر آتے ہیں. کثرت سے کیوں نہیں ہے ایسے لوگ؟ کثرت سے ہونے چاہیے نا, تاکہ پوری دنیا تک پیغام پہنچ جائے. اچھا, پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. نمبر 1, عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرنا, یعنی جو مومن ہے اس کے دل میں کیا ہوگا کہ میرا یہ کام بس اللہ کو پسند آ جائے. دوسری چیز, والنصیحۃ للمسلمین, سارے مسلمانوں کی خیر خواہی,
سب کی بھلائی، سب کا بھلا چاہنا. پرکھیں اپنے آپ کو، سب کا بھلا چاہتے ہیں ہم؟ یہ چند مخصوص لوگ ہیں جو ہمارے فیوریٹ ہیں اور ہم ہر بھلائی پلٹا کے انہی تک لے جاتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں یا جن چند ایک کی عزت یا اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. آج آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کس کی خیر چاہنی، کس کے لیے اچھا کرنا ہے. جب آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو ہمارے ساتھ اچھا ہو اور جو اچھا لگتا ہو، جنہیں ہم جانتے ہوں. فرینڈز کے ساتھ شابش، جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہو. اولاد تو پھر رشتہ داروں میں ہی آ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، یہی ہوتے ہیں چند ایک، اس سے باہر نہیں جاتے. للمسلمین کوئی نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے ہماری خیر خواہی کوئی نہیں ہے، یا تو جاننے والوں کے لیے یا جن سے ہمیں کچھ ملتا ہے ان کے لیے ہے. جہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو وہاں خیر کریں، وہاں ان کی بھلائی چاہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. ٹٹولے اپنے دل کو، پرکھیں، پہچانے، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے. جب تک ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی نہیں آتی آپ اپنے ایمان کو پرکھتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے. اور تیسری چیز فرمایا کہ جس سے مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. یعنی جن لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا ہے. ایک تو نا تمام مسلمان اس میں آ جاتے ہیں، یعنی اسلام سے کفر کی طرف نہیں جانا چاہتا وہ، چاہے کتنا بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہو. آج کے مسلمانوں کی طرح تھوڑی کہ اگر ذرا بھی کوئی کاروبار میں کسی اور چیز میں فرق آنے لگے تو ہم اپنے نام اور سلوگن سب نان مسلمز والے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو دھوکا ہو کہ شاید ہم بھی مسلمان نہیں ہیں. یہاں پاکستان میں تو ایسی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں، لیکن جہاں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نام، اپنے حلیے، جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے حجاب اتار دیے، اپنے نام بدل لیے، اپنے سٹائل بدل لیے، اپنا بہت کچھ چھوڑ دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان نہیں، ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں کچھ نہ کہے، ہمارے مفادات پہ زد نہ پڑے. بہت سے لوگوں نے اپنے بال تک ڈفرینٹ کلرز میں ڈائی کیے تھے. ان دنوں میں وہی تھی تو چھوٹی چھوٹی خبریں ایسی پہنچتی رہتی تھی کہ کئی لوگوں نے اپنے بالوں کا رنگ تک اور کر لیا تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات بہت تکلیف دہ حالات ہوتے، مجبوراً حفاظتی تدبیر کے طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دل سے اور گفتگو سے، اپنی زبان سے اپنے طریقوں کو بدل دینا اور اسلام بیزاری کا اظہار کرنا، یہ تو پھر خیانت ہے نا. کیونکہ اسلام صرف زبانی کلامی بات کا نام تو نہیں ہے، یا نسلی چیز تو نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے اسلام اور کفر کا فرق، اور ایک یہ ہے کہ جہاں بھی آپ اکٹھے ہوں دین کے نام پر، مثلا یہاں پر آپ اکٹھے ہیں کس نام پر؟ دین کے نام پر. اب لزوم جماعت، یہ آپ کی جماعت ہے نا. مثلا ہم اس کو کورس کا نام دے دیتے ہیں، لیکن جیسے اسکول میں کہتے ہیں کون سی جماعت میں پڑھتے ہو، کہتے ہیں نا. تو جس طرح وہ جماعت ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو کلاس روم ہے اس میں جو لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ جماعت بن جاتے ہیں. یا اگر آپ کام مل کے کرتے ہیں، جیسے آپ کا سٹاف ہے تو وہ ایک ٹیم بن جاتے ہیں. اب یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ جہاں بھی آپ اکٹھے ہوں گے وہاں ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. کہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کبھی آپ کو جگہ مرضی کی نہیں ملے گی، کبھی آپ کو ٹیچر مرضی کی نہیں ملے گی، کبھی آپ کو اور بہت سی چیزیں مرضی کی نہیں ملیں گی. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اس سے الگ ہو جائیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کام ہی نہیں کرتے، ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو گھر میں بیٹھ کے تو وہ سب کچھ نہیں ہمیں مل سکتا جو یہاں آ کر تکلیف اٹھا کر مل سکتا ہے. کیوں مل سکتا ہے گھر میں بیٹھے؟ نہیں مل سکتا. تو یہ حل نہیں ہے کہ ہم کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے ایک ٹیم میں آپ کام کر رہے تھے، ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، اسٹوڈنٹس میں آپس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ سب آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کسی بات کا موقع نہیں ملتا. لیکن جو لوگ مل کر کسی ادارے کا انتظام کرتے ہیں، جیسے یہاں کا سٹاف ہے، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم کا ایک ممبر آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ دن رات یہ سوچنے لگے کہ یا تو میں یہاں سے نکل جاؤں یا اس کو نکال دوں. یہ بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے نا. اچھا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آج آپ کا اس سے کلیش ہوا، اس کو نکال دیں باہر، چلو اب خوش ہیں، شکر ہے جان چھوٹی فلاں سے. اچھا، کل کسی اور سے ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب اس کو نکال دیں. پرسوں کسی اور سے ہو گیا، اب اس کو نکال دیں. اب پھر باقی کون بچے گا؟ آپ خود. تو آپ سب کے حصے کا کام کر لیں گے؟ نیور. ایک شخص وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک جماعت کر سکتی ہے. ایک شخص وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک آرگنائزیشن کر سکتی ہے. تنہا کوئی شخص اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا
اکٹھے ہو کے لوگ کام کر سکتے ہیں، ایک ٹیم جو کچھ کر سکتی ہے. لیکن ٹیم کب بنتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو اس میں گم کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دریا کے اندر تو موج کی ایک ویلیو ہے، لیکن اگر اسے دریا سے نکال دیا جائے تو کیا ہو؟ اس کا کوئی زور نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو فصل بہار میں. مطلب اس کا یہ ہے، ابھی آج کل خزاں شروع ہے نا، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پتے سب گر رہے ہیں. اب جو پتے گرتے ہیں تو ٹہنیاں کیسی لگتی ہیں؟ سوکھی بھی. اگر آپ ان کو توڑیں تو کیا لگتا ہے؟ یہ تو بیکار ہے نا. اگر آپ ساری ٹہنیاں بیکار سمجھ کے توڑ دیں تو اب دوبارہ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی تو ہری نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح ہر علاقے میں، ہر جگہ پر خزاں ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں، آپ کی ذات پر، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہمیشہ موسم بہار نہیں رہتا کہ سب کے تعلقات اچھے ہوں آپس میں. کیا آپ کے گھر میں ہمیشہ بہن بھائیوں کے تعلقات اچھے رہتے ہیں؟ اچھا، اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی اکٹھے ہوں، کہیں پر بھی ٹیم ورک کے طور پر، کسی اسکول میں مثلا آپ پڑھا رہے ہیں، وہاں آپ ایک ٹیم بنا کے کام کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ آپ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت سب کے درمیان بہت اچھے ٹرمز ہوں اور بہار ہی رہے. خزاں نے آنا ہے اس میں، یہ ایکسپیکٹ کریں. اٹس پارٹ آف لائف. دن کے ساتھ رات ضروری ہے. اب اگر موسم خزاں میں آپ بیزار ہو کر ان سوکھی ٹہنیوں سے جن میں کوئی خیر نظر نہیں آتا سب کو کاٹ کے پھینک دیں، تو جب موسم بہار آئے گا آپ کا دل اچھا ہو جائے گا تو پھر وہ درخت ٹنڈ منڈی نظر آئے گا، اس تیزی سے سبزہ نہیں پھیلے گا، پھر وہ نئے چھوٹے چھوٹے پتے نکلیں گے، ان کو پھر لمبا ہونے میں ٹہنیوں کو دیر لگے گی. اور جن درختوں کے اوپر پہلے سے ٹہنیاں ہوتی ہیں ان میں جب بہار آتی ہے تو بہت تیزی سے وسیع پیمانے پہ بہار آ جاتی. ہم امت مسلمہ کا دور زوال میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے. اگر آپ روز کی اخبار دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا؟ یہی مار پچھاڑ. اس نے اس کو پارٹی سے نکال دیا، وہ اس سے الگ ہو گیا، اس نے اس کو مار دیا، وہ اس کو اغوا کر لیا. یہی کچھ ہو رہا ہے. چند دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر الگ ہونے لگتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے. اگر زندگی میں ایک اصول بنا لے کہ کوئی کچھ بھی کرے، کوئی کچھ بھی کرے، میں نے اس کی اصلاح تو کرنی ہے لیکن اس کو کاٹ کے نہیں پھینکنا. آپ دیکھیں گے اگر آپ کا یہ نظریہ بدل، کیونکہ میں نے یہ دونوں تجربے کیے ہوئے. میں پہلے یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی، وہاں مجھ پر ذمہ داری تھی، انچارج تھی میں ویمن سیکشن کی. تو وہاں پر بہت سی چیزیں بڑے قانونی انداز میں ہوتی تھی. مثلاً یہ کہ کوئی شخص اگر بغیر اطلاع چھٹی کر گیا تو یونیورسٹی میں یا جہاں کہیں بھی آپ نے آفیسز دیکھے ہوں گے، آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا تجربہ ہوگا، وہ نوٹس بھیجے جاتے ہیں. زبانی بات خیرخواہی اور ہمدردی کی نہیں ہوتی، نوٹس بھیجے جاتے ہیں. آپ نے فلاں تاریخ کو بغیر اطلاع کی چھٹی کر لی، اپنی وجوہات بتائیے. اس کو ایکسپلینیشن کال کہتے ہیں. کبھی سنا آپ میں سے کسی نے کہ آپ ایکسپلین کریں کیوں آپ نے ایسا کیا؟ شو کاز نوٹس، شو کاز یعنی کاز بتائیے. اظہار وجوہ کبھی پڑھا اخبار میں؟ اظہار وجوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجوہات بتائیے. تو اسے بہت ایک وہ فارمل طریقے سے کام ہوتا ہے، نہیں کسی سے ہمدردی کہ کوئی کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے یا کسی کا کوئی بچہ بیمار ہے، یا کوئی پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ فلاں شخص جو ہے اس کی بہت جینون مجبوری ہے، لیکن قانون آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ روٹین کے مطابق نوٹس بھیج دیں. اب اسی طرح کی کچھ مجبوریوں میں مجھے بعض اوقات نوٹس بھیجنے پڑے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے ٹیم کا morale ڈاؤن تو ضرور ہوا، انکریجمنٹ نہیں ہوئی، فائدہ کچھ نہ ہوا. اس کے بعد جب مجھے الہدا میں کام کرنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا کہ میں کسی کو اپنے سے الگ نہیں کروں گی، اس کو ایک چیلنج سمجھ کر اصلاح تو کروں گی، کاٹوں گی نہیں، نہ کاٹنے کی کوئی سازش کروں گی. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اگر ایک جگہ کام نہیں بہتر کر رہا تو آپ کیا کریں؟ اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی خیر خواہی کے مطابق کوئی اور کام اس کو دے دیں، لیکن یہ منصوبہ بندی نہ کریں کہ اس کو اٹھا پھینکیں. کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پارٹی بازی ہونے لگتی ہے، کوئی ادھر ہو جاتا ہے، کوئی ادھر ہو جاتا ہے، ایک افراتفری ہوتی ہے، اعمال ضائع ہوتے ہیں، وقتی طور پر نفس کی بڑی تسکین ہوتی ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے، ہماری جان چھوٹ گئی. لیکن یاد رکھیے جب تک آپ اس دنیا میں، آپ کی جان چھوٹے گی نہیں. ایک سے چھوٹے گی نا، ایک اور میں اس سے بری طرح پھنسیں گے. یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، امتحان ہے، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے، یک کے بعد دیگرے. ایک جگہ کچھ معاملہ آسان ہوگا تو دوسرے سے تیسرے. مثلاً آپ بہن بھائی ہیں نا، گھر میں 5-7 اگر لوگ،
اگر امی خوش ہوگی تو بھائی سے اونچ نیچ ہوگی، بھائی سے اچھا ہوا تو بہن سے کچھ ہو گیا، اس سے اچھا ہوا تو کہیں باہر کسی سے کچھ کلیش ہو گیا. کیونکہ انسانوں کے ساتھ نبھانا زندگی کا سب سے بڑا مشکل کام ہے. میں جب چھوٹی تھی تو میرے والد ایک بات بار بار کیا کرتے تھے، حقوق العباد اتنے ہیں کہ اگر آپ ساری زندگی میں نبھائیں تو پورے نہیں پڑتے. میں کہتی یہ کیا بات کرتے ہیں نا، اتنے ہیں حقوق العباد اور ان کی معافی نہیں ہوگی، اور ساری زندگی بھی نبھائیں تو وہ نہیں نبھائے جا سکتے. مجھے بالکل بلیو میں بالکل سمجھ نہیں آتی تھی ان کی باتوں، کیونکہ بے فکری کا زمانہ تھا نا، نہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ، نہ کسی کے خوش ہونے کی، سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے، اتنی نہیں پتہ چلتا نا. لیکن جو انسان جب بڑا ہوتا ہے تو واقعی سوچتا ہے اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے رکھ کے دل میں بیٹھے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں ان کو، اتنا پالتے ہیں کہ خوب بڑا کر لیتے ہیں. اتنا ایمان کو پالتے تو معلوم نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے. اس لیے زندگی میں بہت سے مقامات پر آپ آئندہ جب لوگوں سے معاملہ کریں گے، جو انسان بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے معاملات بڑھتے جاتے ہیں. مثلا شادی سے پہلے آپ کے معاملات آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں یہی بڑی مشکل ہے، شادی ہوگی، جان چھوٹے گی، اس گھر سے نکلیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اکثر سوچتی ہیں نا لڑکیاں، اچھا شادی ہو گئی، وہ بہن بھائیوں سے تو چھوٹ گئی جان، اس سے زیادہ کٹھن چیلنجز آ گئے. اب آپ کہتے ہیں کب میرا گھر الگ ہوگا تو پھر میرا مسئلہ ہے، وہاں سے بھی ہو گیا الگ، پھر اب آپ ایک اور کسی، اب آپ کو بچے ستا رہے ہیں، اب کہتے ہیں ان کی شادی ہو جائے نا پھر میں آزاد ہو جاؤں. اس زندگی میں آزادی ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان ہے. اس لیے کیا کیا کریں، صبر کے ساتھ بس جو پرچہ سامنے آئے اس کو حل کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور اس انتظار میں نہ رہے کہ یہ حالات اچھے ہو جائیں گے دنیا کے. کبھی یہ نہیں ہو سکتے. انہی کانٹوں کے ساتھ جینا سیکھیں، اور جو الجھتا جائے اس کو ہٹاتے جائیں اور چلتے جائیں، بس چلتے جائیں، تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پلٹ کر ان چکروں میں پڑ گئے تو یہ جو کام ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ میری آخری بات کو پہلی سے لنک کریں کہ ہمارے دلوں پہ بات اثر کیوں نہیں کرتی، ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ اس میں آلریڈی بہت کباڑ خانہ ہے، اس سے فراغت ہوگی. اب مثلا میں حدیث سنا رہی اور آپ کے دل میں کوئی غم کھائے جا رہا ہے کسی پچھلی جھگڑے لڑائی کا جو کسی نے آپ سے کیا، اب آپ اس غم کا شکار ہیں، آپ کا دماغ ادھر الجھا ہوا ہے، اس نے یہ کہا تو میں نے وہ کہا، اور ادھر حدیث سن رہے ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں. جب آپ سن چکتے ہیں تو بعد جا کے پوچھتے ہیں آج کیا تھا. اور اصل میں مجبوری ہے کہ میرے آج گھر میں کوئی بڑا مسئلہ تھا. جب تک دنیا کی محبت ہے، جب تک ذات کی محبت ہے، جب تک نفس کی محبت ہے، دین کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. یہ دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہو جائے، اور جب وہ ہو جائے گی تو باقی چیزیں معمولی ہو جائیں گی، آئیں گی اور گزر جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی. ان کو دل پر نہ لیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو تبصرے ہوتے ہیں نا سب عارضی ہوتے ہیں. کسی پہ غصہ آیا کسی پر خوب سنا دی، کسی وقت کسی پہ محبت آئی تو خوب تعریف کر دی. یقین مانے دونوں چیزیں عارضی ہیں، ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں، جدھر چاہے موڑ دے. اس لیے جب کوئی مسئلہ پیش ہے تو اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے کہ اللہ میں نے آپ کے دین سے تو ہٹنا نہیں، اس کام کو تو میں نے چھوڑنا نہیں، یہ مسئلہ آپ حل کر دیں، یہ رکاوٹ آپ دور کر دیں، میں نے تو اسی کے ساتھ جڑ جم کے رہنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ باقی چیزیں سبسائڈ ہوتی چلی جائیں گی آہستہ آہستہ. جیسے آپ دیکھیں سورج کا نکلنا جو ہے ایک پرماننٹ عمل ہے نا، کنسسٹنٹ عمل ہے نا، روز نکلتا ہے نا، چاہے موسم کیسا بھی ہو، سردی ہو گرمی ہو، روز نکلتا ہے. وہ بادل آتے ہیں سورج کو چھپا لیتے ہیں. اب اگر سورج ناراض ہو جائے کہ آج بادلوں نے میرا راستہ روک دیا اور میری روشنی دنیا تک پہنچنے نہیں دی، میرے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو کل نہیں نکل رہا، کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، اسے نکلنے بغیر چارہ جو نہیں. تو اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے، جس کام کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، ہم کیوں ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کریں. اس لیے جب میں دین کے کام کو سوچتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے فضل سے. جس کا جی چاہے تعاون کرے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے، جس کا جی چاہے ساتھ دے، جس کا جی چاہے مخالفت کرے، جس کا جی چاہے تعریف کرے، جس کا جو جی چاہے کرے، میں تو اللہ کے اذن سے، یعنی کہ اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے اذن سے، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرا بس چلے گا، میں نے اس سے باز نہیں آنا، میں نے نہیں باز آنا. کوئی آگے بادل آئے یا آگے دھند آئے یا کچھ آئے، کچھ بھی آئے، وہ تو ہوتا رہے گا. جب تک آپ کے اپنے اندر یہ ڈٹرمینیشن نہیں آئے گی تو لوگ کیا کریں گے، ہوا کا جھونکے کی طرح آپ کو کبھی ادھر اٹھا کے پھینکیں گے، کبھی ادھر پھینکیں گے، کبھی ادھر پھینکیں گے. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہمیں اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے نا
پریسٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ہم ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں. جب آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں تو جو چیز اس راستے میں حائل ہونے لگتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، تاکہ میں آنکھوں کا تارا بن سکوں. اور یاد رکھیں وہ آپ بن نہیں سکتے. دنیا میں لوگوں کے مزاج اس تیزی سے بدلتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے آگے بیٹھ کر سین بدل بدل کر دیکھنے کی جو عادت پڑ گئی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں ہم جب اشتہار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا ٹیلی ویژن پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی تیزی کے ساتھ سین بدل رہے ہوتے ہیں نا. کیا یہ چیز ہمارے مزاج پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے نا؟ اوورآل ہماری سائیکالوجی پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس دور کے انسان کے مزاج میں یہ جو ہر وقت کی تبدیلی ہے اور ڈراسٹک چینجز ہیں، کبھی الٹ کبھی پلٹ، اس کو زندگی کا حصہ سمجھے، اس کو اہمیت نہ دے. کل آپ کے ساتھ ایک شخص تعاون کر رہا ہے، آج وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، پرسوں پھر اس کو خیال آ جاتا ہے آپ کی تعریف کرنے کا. بس ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کرے، آپ اپنا کریں. انشاءاللہ جب یہ جذبہ امت مسلمہ میں پیدا ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ دین کا وہی سما اور وہی بہار اور وہی رونق پھر سے ہوگی. اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے، اب آپ کو اس پہ جمنا ہے انشاءاللہ تعالی. جن لوگوں نے تو کہہ دیا انشاءاللہ، اللہ ان کی مدد کرے گا اور باقیوں کو اللہ ہدایت دے. وعن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع رواہ الترمذی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ، اللہ تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، خوش رکھے، باعزت رکھے. اصل میں نضرہ کا لفظ ہے نا، اس کا ایک لفظ میں اردو میں ترجمہ ہے ہی نہیں، یعنی ایک لفظ سے آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے اس شخص کو. سمع منا شیئا، جس نے ہم سے کوئی چیز سنی، کوئی بات سنی، فبلغہ، پھر اس نے اس کو پہنچایا. کیسے؟ کما سمعہ، جیسا اس کو سنا تھا، بس اتنا ہی، اپنے پاس سے نہیں باتیں بڑھائیں. یعنی جتنی بات سنی تھی اتنی ہی آگے پہنچا دی، ایز اٹ از پہنچا دی. فرب مبلغ، تو کتنے ہی پہنچائے جانے والے. مبلغ، ایک ہوتا ہے مبلغ اور ایک ہوتا ہے مبلغ، صرف لام کے زیر اور زبر کا فرق ہے. ایک ہے پہنچانے والا اور ایک ہے جس کو پہنچایا جائے. تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے، او آلہ، وہ اسے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامعن، سننے والے سے. یعنی پہلے سننے والے کی نسبت دوسرا سننے والا زیادہ بات کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے. مثلا ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بات سنائی، ایک ہے ڈائریکٹ آپ سے سننے والا، اس نے آپ سے سنی پھر جا کے ایک تیسرے کو پہنچائی. اب یہ جو تیسرا تھا اس نے یہ بات دوسرے کی نسبت کہیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ لی اور کہیں زیادہ بہتر انداز میں آگے پہنچا دی. اب مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، ان سے کہیں زیادہ آپ کی احادیث کو یا آپ کی بات کو پہنچانے کا کام کیا. کیونکہ سب لوگ درجے میں برابر نہیں ہوتے نا، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. صحابہ میں سے بھی کئی بہت زبردست اس میدان میں محنت کرنے والے اور کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن آگے تابعین میں اور تبع تابعین میں جا کر بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلی جنریشن سے بھی زیادہ کام کیا. اچھا، اس بات میں ایک اور خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. وہ کیا سمجھا آپ نے؟ کیا خوشخبری سمجھی؟ آپ نے ایک بات سنی، خود بھی عمل کی، لیکن ساتھ پہنچا بھی دی، تو ہو سکتا ہے جس کو آپ نے پہنچائی وہ آپ سے بڑھ کے عمل کرنے والا ہو. جی یہ تو صدقہ جاریہ تو بنتا ہی ہے. اچھا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ جیسا سنا ویسا پہنچایا، ٹھیک ہے. اب ایک دوسری طرح سے بات آ رہی ہے کہ اگر اس بات میں کوئی جھوٹ ملایا تو کیا بنے گا. اس لیے یہ حدیث ساتھ ہی پڑھانا چاہتی ہوں.
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو مگر اس حدیث کو بیان کرو جسے تم جانو، یعنی جس کو تم اچھی طرح سمجھ لو، مراد یہ ہے، یعنی ہر بات کو حدیث کہہ کے آگے مت بتاتے رہو، اس حدیث کو آگے حدیث کہہ کے بتاؤ جس کو تم نے اچھی طرح جان لیا ہو، سمجھ لیا ہو، الا ما علمتم، جس کا علم حاصل کر لیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فمن کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس میں بہت اہم بات کی گئی ہے۔ پہلی حدیثوں میں تو شوق دلایا گیا نا، جو کوئی بات سنے پھر آگے پہنچائے اس کے لیے ایسا اور ایسا اجر ہے، یعنی جیسے شروع میں بھی احادیث ہوئی تھی، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو اچھی بات بتاتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے کرنے والے کو، بتانے والے کو بھی وہ اجر مل جاتا ہے جو سننے والا عمل کر کے حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہاں ساتھ یہ سمجھا دیا گیا کہ وارننگ ہے کہ بتانے میں کس احتیاط کا خیال رکھنا ہے، کہ کوئی غلط بات نہیں شامل کرنی، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں شامل کرنی۔ کئی لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات اگر کوئی نہ سنے یا وہ سمجھے کہ ہماری بات کی اہمیت نہیں دی جا رہی تو وہ کچھ یوں بیان کرنے لگتے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یقین نہ ہو کہ آپ نے فرمایا ہے اس وقت تک مت کہیں کہ آپ نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے جان کے جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اگلی حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار رواہ الترمذی۔ جس شخص نے قرآن کے اندر اپنی عقل سے کچھ کہا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کچھ کہا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ یعنی جس طرح حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اسی طرح آیت بیان کرنے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ایک حدیث میں ایسا آتا ہے، اور اگر آپ کو واقعی یاد پڑتا ہو، یہ نہیں کہ وہ بات بنا کے گھڑ کے کہا یاد پڑتا ہے، اپنے دل سے نہیں بات بنانی، واقعی آپ نے پڑھ رکھی ہو۔ اس لیے میں تو ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ حدیث لکھی ہوئی پڑھ کے سناؤں، اپنے پاس سے نہ بناؤں، یعنی اپنے پاس سے کم روایت کروں۔ بعض اوقات کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کا مطلب یہ، تو میں کہتے ہیں قرآن نکالیے۔ کئی دفعہ میں نے کھلوایا ہے لوگوں سے قرآن پاک، اور وہ آیت کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے کہیں سنی ہوتی، راہ چلتے پھر اس کو اپنے ذہن میں ایک خود ساختہ معنی پہناتے ہیں، پھر آگے جا کے کیا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بتانا ہی ہے تو آپ کھول لیں قرآن پاک اور کھول کے سنا دیں دوسرے کو۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ ویسے تو بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں اور حدیث زبانی یاد نہیں، کیونکہ مجھے یہ کمنٹ مل چکا ہے کہ ویسے کہتی ہیں میں نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ایک حدیث زبانی نہیں سنا سکتی، حدیث پڑھ پڑھ کے سناتی ہیں۔ اور میرے سامنے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کہ میں کوئی غلط بات آگے پہنچاؤں، ایک نہیں 100 بھی اگر یہ کہیں گے انہیں نہیں آتا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، میں اگر پڑھ کے صحیح بات آگے پہنچا رہی تو میرے لیے زیادہ محفوظ طریقہ یہ، کیونکہ تعریف حاصل کرنے کے لیے تو پہنچا نہیں رہے۔ ہر شخص کا حافظہ ہوتا ہے، ہمارا حافظہ نہیں ہے، وہ اعتراف ہے ہم کو اپنی غلطی کا، کوتاہی کا، کمی کا، کمزوری، خامی، تو کیا ہے پھر۔ لیکن اتنا اللہ نے اگر توفیق دی ہے کہ ریڈنگ کرنی آتی ہے، ریڈنگ کر کے بات صحیح پہنچا سکتے ہیں، تو نقصان کوئی نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں نا، آپ کی بات تو آپ کی ہے، اگر آپ اپنی بات کو قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں تو لوگ سمجھیں گے واقعی قرآن و حدیث یہ ہے، اور وہ بات تو ہو نہیں سکتی قرآن و حدیث میں، اس لیے پھر کیا نقصان ہوگا۔ اسی لیے میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ صرف لیکچرز دینے کی بجائے اور صرف زبانی تقریریں کرنے کی بجائے اور قصے کہانیاں سنانے کی بجائے کیا کیا جائے، قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھایا جائے۔ اسٹوڈنٹ بھی قرآن پر دیکھیں، استاد بھی دیکھیں، لفظ لفظ کو پڑھا جائے، ٹیکسٹ کو سامنے رکھا جائے تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔
وعن جندب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور اس کی رائے حقیقت کے مطابق ہو گئی تب بھی اس نے غلطی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے خود قرآن پاک سے کی جائے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، پھر اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جائے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن پاک میں اپنی رائے داخل کرنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رائے اصل مقصد اور مفہوم کے بالکل خلاف ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے موافق ہو۔ تو یہاں بنیادی طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص اس مقرر طریقے سے ہٹ کر صرف اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خواہ درست بھی کرے وہ غلطی پر ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں خطا کا احتمال صواب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک سوال ہے، اب اس کا جواب دینا چاہوں گی۔ انہوں نے لکھا کہ انسان جب اللہ کا کام کرنا چاہے تو خاص طور پر ایک عورت ہونے کے ناطے اس پر کچھ لوگوں کے حقوق بہت ہیں، مثلا شادی سے پہلے والدین اور شادی کے بعد شوہر کے۔ جب یہی لوگ عورت کو مجبور کریں کہ وہ ان کی خدمت میں وقت گزارے بنسبت فی سبیل اللہ کوئی کام کرنے کے، کیونکہ ان کے حقوق بھی تو اللہ ہی نے ان پر لازم کیے ہیں، تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ تقریباً ہر عورت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ کچھ حقوق کے لین دین پر سمجھوتا باہم اس طرح کر لیں کہ اپنی کچھ مزید ڈیمانڈز کم کر دیں دوسرے سے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ہسبینڈ سے یا گھر والوں سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہیلپ چاہیے یا سپورٹ چاہیے یا کسی بھی قسم کی کوئی اور چیز ان سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ایکسپیکٹیشن کو ہم کم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ان کے ڈیوٹیز میں کوئی کمی نہ آنے دیں، اور جو ہمارا ایک مخصوص ٹائم ہے کوئی دین کا کام کرنے کا، اس میں ہم تھوڑی فارم رہ کر کمپرومائز نہ کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کے باقی سارے امور درست ہوں گے، یعنی باقی حقوق ان کے پورے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر وہ یہ نہیں آپ کو زیادہ کریں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کبھی کبھی ڈانٹ سن لیں، اللہ کے راستے میں کبھی کبھی برا بھلا کہلوا لیں اپنے آپ کو، کبھی کبھی بےزتی کرا لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں بےزتی کرا کے کیا عزت ملتی ہے آپ کو اور کیا خوشی ملتی ہے آپ کو۔ اس وقت ایک دعا چپ کے پڑھ لیا کریں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے دکھ اور اپنے شکوے سارے اللہ کے حضور کرتی ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں بعض اوقات دوسروں کی بے رخی سامنے آتی ہے نا، جب ہم دین کے لیے تھوڑا وقت نکالتے ہیں تو لازماً گھر والوں کو تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے، تو ایسے میں پھر یہ کہ وہ جواباً بدلہ لینا چاہتے ہیں، اہمیت ہماری کم کرنے لگتے ہیں، یا ہماری تعریف کم کریں گے، یا ہمارے کسی حقوق میں کمی کرنے لگیں گے، اس کو برداشت کر جائیں۔ اور تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ون سائیڈڈ برداشت کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارا قدردان ہوگا، کیونکہ اس کی خاطر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے پاس ہے، وہی دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے دوسروں کے، اور اگر وہ نہ ڈالے تو ہم خود نہیں ڈال سکتے۔ کبھی نہ سوچیں کہ محض ہماری خدمت اور ہمارے رویے سے محبت آئے گی کسی کے دل میں ہماری۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا شخص اس کی ہرگز قدردانی نہیں کرتا، تو ایسے میں اپنے کسی بھی کام کی تعریف یا صلہ یا قدر دوسروں سے نہ چاہیں۔ اچھا آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کو آپ سمجھیں کہ جس کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے، اس کو ٹیسٹ دے کے پھر دیکھتا ہے کہ اور کتنا کام کرنے کے قابل ہے، کتنا آگے جانے کے قابل ہے، اور اس کے لیے وہ توڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے توڑتا ہے۔ جو ٹوٹ نہ سکے اس کی راہ میں وہ اس کے کام کا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے انڈا ہوتا ہے نا، انڈا جب تک ٹوٹتا نہیں، کیا باہر اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ گندا انڈا ہے یا صاف انڈا ہے؟ چلتا پتہ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ضرور آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا، یہاں تک کہ دیکھوں گا کہ خالص کون ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی اس طرح کی آزمائش آنے لگے تو ہمت ہارنے کے بجائے فوراً سوچیں، لگتا ہے درجہ بلند ہونے کا وقت آ گیا ہے،
جب نفس کے خلاف کوئی بات ہونے لگے، حالات غیر موافق ہونے لگے، مرضی کے خلاف لوگ کام کرنے لگے، تو فوراً سمجھیں لگتا ہے درجوں کی بلندی کا وقت آ گیا ہے. فوراً اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ تھام لے، پھسلنے نہ دینا. بیٹھی تیرے در پہ چھوڑنا میں نے کوئی نہیں، تو پھسلنے سے بچا لینا. تو آپ دیکھنا کہ پھر تھوڑا سا وقت بڑا ہی تلخ گزرے گا کہ ناقابل برداشت ہو جائے گا، لیکن پھر ٹھیک ہو جائے گا، شرطیہ طور پہ ٹھیک ہوگا. دوسرا شخص اپنی زیادتی، اپنی غلطی کو خود ریئلائز کرے گا اور اس کو ٹائم دے تھوڑا سا کہ وہ ریئلائز کر لے. دین کے راستے میں جب تک آپ گالیاں نہیں کھائیں گے نا، بلیو می، آپ سمجھیں آپ نے دین کا کوئی کام نہیں کیا. یہ وہ راستہ جس میں گالیاں بھی پڑتی ہیں، جس میں بے عزتی بھی کرانی پڑتی ہے، جس میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سب چیزوں میں لطف آنے لگتا ہے جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تیرے راستے میں پڑھ رہی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں. ہاں اگر اپنا قصور نہ ہو، ایک تو یہ نا کہ اپنا قصور بھی ساتھ ہو تو پھر تو یو ڈیزرو اٹ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.